پیدا کیا سب کے ایکسپیرینس میں ہے. اللہ تعالیٰ نے زمین کو رہنے کے قابل بنایا ہے. آسمان کسی انسان نے بنائی ہے؟ انسان تو ہمیشہ سے آبزرو بھی کر رہا ہے اسے. انسان تو صرف ڈسکوری کرتا ہے اور انوینٹ بھی جو کرتا ہے وہ بھی کریشن ایکس نہیلو نہیں کرتا, عدم محض سے وجود نہیں دیتا, بلکہ اللہ کی تخلیقات کو یوز کر کے کرتا ہے. اگر وہ یہ ٹیبل لکڑی کا بنا رہا ہے تو لکڑی اس نے نہیں بنائی ہے, لکڑی نیچر سے ہی آئی ہوئی ہے. کریشن ایکس نہیلو نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ بدیع السماوات والارض, زمین و آسمان کو بغیر نمونے کے, کوئی چیز نہیں تھی تو پیدا کی ہے. انسان جو خالق ہے وہ اللہ کی تخلیق میں سے خلق کرتا ہے, لیکن انسان بدیع نہیں ہے, البدیع نہیں اسے کہہ سکتے آپ, بغیر نمونے کے چیزوں کو پیدا کرنے والا. تو آسمان کے ذریعے پانی ہم دیکھتے ہیں, اس کے ذریعے زمین سے رزق نکالتا ہے تمہارے لیے. اس میں کیا قیامت مضمر ہے. رزق نکالنا بھی کافی نہیں تھا اگر اس رزق کی کمپیٹیبلٹی ہمارے ساتھ نہ ہوتی. آپ شیر کے سامنے تازہ ترکاری لا کے ڈال دیں, بہترین سے بہترین سبزی بھی, وہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا, کیونکہ اس کی جبلت نہیں ہے, اس کے لیے وہ رزق نہیں ہے. اور بکری کے سامنے فریش قیمہ لا کے ڈال دیں آپ, اس کے لیے کوئی اٹریکشن نہیں. تو صرف رزق تمہارے لیے رزق, یعنی رزق بھی پیدا کیا اور اس رزق کو کمپیٹیبل بھی بنایا. اور یہ رزق میں تو میں صرف کھانا پینے ڈسکس کر رہا ہوں, ورنہ تو ہر نعمت ہی رزق ہے. سب سے اہم ترین رزق آکسیجن ہے جو ہم انہیل کرتے ہیں, جس کے بغیر ہم 1.5-2 منٹ سے زیادہ زندہ ہی نہیں رہ سکتے. وہ سب کے لیے فری رکھتی ہے اللہ نے, کوئی اس کے اوپر ٹیکس نہیں ہے, کوئی آپ کو خریدنا نہیں پڑے گا, یہ آپ کے لیے فری ہے. تو جس اللہ نے یہ ساری نعمتیں دی ہیں, اس نے زمین کو رہنے کے قابل بنایا, آسمان کو تمہارے لیے مضبوط چھت بنایا تمہاری پروٹیکشن کے لیے, آسمان سے پانی نازل فرما کے زمین میں سے نباتات اگائے, اس کے ذریعے تمہارا یہ فوڈ سائیکل چلتا ہے سارے کا سارا. سب کچھ زمین سے ہی آ رہا ہے, چاہے وہ جانوروں کی خوراک ہو, چاہے پودوں کی خوراک ہو, چاہے ہماری خوراک ہو. زمین مر جائے تو ساری مخلوقات مر جائے. تو اللہ فرماتا ہے جس نے یہ سب کچھ کیا ہے, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, پھر اللہ کے ساتھ کوئی مد مقابل نہ ٹھہراؤ اور تم جانتے تو ہو, تم جانتے تو ہو کہ یہ کوالٹیز کسی اور کی ہے ہی نہیں ہے. یہ توحید تو تمہارے اندر موجود ہے کہ اللہ کے مد مقابل کوئی نہیں ٹھہرایا جا سکتا. مجھے بتائیں, قرآن اسٹارٹ میں جو توحید بیان ہوئی ہے, اس توحید کو پڑھ لینے کے بعد کوئی کسی بابے کو پکارے گا, کسی مرے ہوئے شخص کو پکارے گا, کسی زندہ شخص سے وہ چیزیں ڈیمانڈ کرے گا جس کا وہ اہل ہی نہیں ہے؟ امپاسبل. کتنی بنیادی بات ہے. بس یہ ساری نعمتوں کے عوض میں تم سے ایک بات مانگ رہا ہوں, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا, پس مت بناؤ اللہ کے ساتھ کسی اور کو مد مقابل ند کے طور پہ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, اور تم جانتے تو ہو کہ کوئی ہے ہی نہیں ایسا کہ جسے بنایا جائے مد مقابل. کون ہو سکتا ہے؟